بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مشہور جملہ ہے کہ اس امت میں کبھی شرک نہیں ہوگا، کیا یہ جملہ درست ہے یا نہیں؟ اس کے لیے ایک حدیث پاک بیان کی جاتی ہے، بخاری مسلم میں آئی ہے، انی لا اخشی علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخشی علیکم الدنیا وتنافسوها۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اب مجھے تم پر شرک کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کیا یہ معنی درست ہے اس حدیث پاک کا یا نہیں؟ آئیے مفتی صاحب سے اس کے بارے میں سوالات کرتے ہیں۔ اعلان سماعت فرما لیجئے، ہمارا ادارہ مفتی صاحب کی خدمات لے رہا ہے اور وقتاً فوقتاً آن لائن کلاسز چل رہی ہیں۔ ایک اور آن لائن کلاس شروع ہونے جا رہی ہے، اگر آپ مفتی صاحب سے پڑھنے کے متمنی ہیں، اسکرین پر آپ کے نمبر آ رہا ہے، آپ اپنا ایڈمیشن کنفرم کروا سکتے ہیں۔ اچھا سر، یہ حدیث پاک ہے بخاری مسلم میں جو آئی ہے، اور اسی حدیث کو لے کر کئی دفعہ یہ بیانات سامنے آتے ہیں کہ جناب اب شرک وغیرہ کی باتیں نہ کرو، اس امت میں اب شرک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کیا اس حدیث پاک سے یہی معنی مراد ہے کہ بالکل بے خوف ہو کر بیٹھ جائیں، جو چاہے کریں، جس طرح چاہے کریں، اب شرک تو ہو ہی نہیں سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دے دی ہے، کیا شارحین نے ہماری یہی بات بیان کی؟ نہیں، اس کا یہ بالکل معنی نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک، اگر اس روایت سے یہ معنی لے لیا جائے کہ اب قیامت تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امتی ہیں وہ کبھی بھی کسی بھی طرح شرک میں گرفتار نہیں ہو سکتے یا کوئی بھی عمل شرک نہیں کر سکتے، یہ وقوع کے ہی خلاف ہے۔ اچھا، یعنی یہ آنکھوں دیکھی بات کے خلاف ہے، یہ بالکل شرح اس کی نہیں لی جا سکتی، بلکہ یہ تحریف کہلائے گی۔ قرآن پاک نے جتنا زور دیا ہے توحید پر، جتنا زور دیا ہے رد شرک پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا اپنی مبارک پوری حیات میں لوگوں کو توحید سکھائی ہے جس انداز کے اندر، بالکل اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ یہ معنی ہرگز مراد لے ہی نہیں سکتے، نہ ماضی میں کسی بھی موقع نے کبھی یہ معنی مراد لیا، بلکہ بعض متصوفہ ایسے آئے تھے جنہوں نے یہ سب سے پہلے دعویٰ کیا تھا، اور وہ بھی مجبور کیوں ہوئے کہ وہ وحدت الوجود کے نظریات رکھ لیے تھے، آپ کو معلوم ہوں گے، اور ایک طبقہ تو بالکل وحدت الوجود سے یہی مراد لیتا تھا کہ سبھی چیزیں خدا ہیں۔ تو ظاہر ہے اب جب اس طرح کی باتیں آئی ہیں تو علماء کرام نے قلم اٹھایا، علماء کرام نے بیان کیا کہ اگر یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا شرک ہے۔ تو پھر اس کے جواب کے اندر ایکچولی انہوں نے یہ احادیث کا سہارا لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیان فرما چکے ہیں کہ اس امت میں قیامت تک شرک ہی نہیں ہوگا، تو آپ کم سے کم شرک کا فتویٰ نہ دیں۔ اچھا، ظاہراً تو یہ روایت بیان کر دی جاتی ہے، لیکن شارحین اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ یہی معنی مراد لیا جائے گا؟ دیکھیں، شارحین نے ظاہر ہے کوئی بھی روایت آتی ہے اس کو حل کیا جاتا ہے، مختلف نظریات سامنے آتے ہیں۔ اس میں واجبی طور پر جو مراد ہے وہ صحابہ کرام کا وہ گروہ ہے جس سے متعلق قرآن پاک نے بیان کر دیا کہ وہ طیب لوگ ہیں جس کو اللہ نے جدا کر لیا۔ اچھا، صرف یہ ان صحابہ کرام سے متعلق ایک بشارت تھی۔ اچھا، اب یہ کیسے سمجھا جائے؟ ظاہر ہے کوئی بھی روایت جب آتی ہے اس کو قرآن پاک کی ایک اصل میں سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کیا سچویشن کیا تھی، موقع کیا تھا، ہم لوگ تو اس دور میں موجود نہیں، ہمارے سامنے تو ایک لفظ آ جاتا ہے تو وہ قرآن پاک کی اصل میں ہی دیکھا جاتا ہے۔ اس کے لیے میں حوالہ دے سکتا ہوں محمد بن صالح عثیمین صاحب کو، مختلف مقامات پر اس کی جو انہوں نے تحقیق بیان کی ہے، لا مزید علیہ، اس کے اوپر زیادتی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب وہ کیسے سمجھا جاتا ہے میں ایک اصل بھی سمجھاتا ہوں تاکہ اس طرح کی بھی بہت سی احادیث ہیں وہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ تمام کے تمام مبشرین ہیں اور منذرین ہیں۔ یہ دو لفظ اللہ نے ذکر کیے، میں سمجھا دیتا ہوں۔ تمام نبی مبشر بھی ہیں اور منذر بھی ہیں، یہ دو کام آپ ذہن میں رکھے گا۔ وہ عذاب کا ڈر سنانے والے بھی ہوتے ہیں اور بشارت دینے والے بھی ہوتے ہیں۔ ہر رسول کے دور میں دو طبقے الگ ہو جاتے ہیں، ایک وہ طبقہ کہ جن کو سمجھایا، حق واضح ہوا، انہوں نے نہیں مانا، تکبر کے اندر آ گئے، فساد کے اوپر آ گئے، پھر ان کو اللہ کی طرف سے کچھ عذابات میں گرفت بھی دی جاتی ہے، پھر اور ضدی ہو گئے کہ لا یؤمنون کی کیفیت میں جب چلے جائیں پھر ان پر عذاب ثابت ہو جاتا ہے۔ تو جو عذاب سنانے آتے ہیں، جسے کہتے ہیں احتساب الناس کے لیے رسول آتے ہیں کہ یہاں عذاب شروع ہو جائے گا، تو یہ سب منذر کے زمرے کے اندر آ جاتا ہے کہ آپ ڈر سناتے ہیں۔ اسی کے مقابلے کے اندر وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، اپنے اعمال کو درست کرتے ہیں، ان سب کو پھر رسول بشارتیں بھی دیتے ہیں، اللہ بھی دیتے ہیں، جو بھی کتاب، جو بھی قرآن اس وقت اس ماضی کی ہو یا اب کی، اس میں جنت کی بشارتیں بھی دی جاتی ہیں، اور جس طرح یہاں عذاب وہاں پر ثواب، یہاں پر جہنم تو وہاں پر جنت۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھے گا۔ اچھا، اسی کو دیگر الفاظ میں قرآن کہتا ہے کہ جب بھی رسول تشریف لاتے ہیں لیمیز الخبیث من الطیب، طیب الگ ہو جاتے ہیں اور خبیث الگ ہو جاتے ہیں، تو یہ دو افراد الگ الگ کر دے۔ اچھا، اب جو خبیث ہیں جن پر شرائط پوری ہو جائیں گی ان پر عذاب آئے گا، اور عذاب آتا بھی ہے، قرآن کی 50 آیات موجود ہیں کہ ابھی اکثر پر ثابت ہو چکی ہے شرائط، ابھی تمام پر ہوگی، فقط جاء اشراطھا، ان سب پر پوری ہو چکی ہیں۔ وہ قرآن بیان کر دیتا ہے کہ یہ اس جگہ پر آ چکے ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب آنا چاہیے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں دیکھیں جو رسول پر ایمان لا کے سچے دل سے ان کا ساتھ دے رہے ہیں،
اللہ ان کی تعریفیں بھی کر رہے ہوتے ہیں قرآن میں، ان کو جنت کی بشارتیں بھی، یعنی تبشیر بھی ہو رہی ہوتی ہے. جیسے السابقون الاولون، ان کی تعریف بیان کر دی، جنت کا استحقاق بیان کر دیا. اسی طرح اللہ نے بیان کیا والذین اتبعوہم بإحسان، جو بھی بعد میں ایمان لا رہا ہے اور انہی کے نقش قدم پر ہے، ایمان عمل صالح میں طیب ہو گیا، اللہ نے ان کے لیے بھی بشارتیں دے دی. جس نے رسول کا ساتھ دیا جہاد میں جان سے مال سے، اللہ نے بیان فرما دیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے بدلے خریداری اللہ نے ان سے کر دی، انہوں نے جو جہاد کے لیے مال دیا، جان دی. دیکھو جنت کی بشارت آ گئی. اسی طرح سب سے آخری لمحے میں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ بھی ہو گیا، اس وقت کے لیے بھی اللہ نے ذکر کیا جتنے لوگ طیب الگ ہو گئے، پاک لوگ الگ ہو گئے، پہلے ایمان لانے والے بعد میں لانے والے، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. ان میں سے کچھ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اپنا مال بھی خرچ کیا، اپنی جان بھی دی اللہ کے لیے، اور بعضوں نے فتح مکہ کے بعد اپنی جان پیش کی، اپنا مال پیش کیا. پھر اللہ نے فرمایا کل وعد اللہ الحسنہ، ان سب سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کر لیا. تو کہنے کا مقصد یہ دو افراد سمجھ میں آ گیا، جدا کرتے ہیں، اللہ کے رسول جدا کرتے ہیں. ایک کو بشارت ہو رہی ہے جنت کی، ایک کو عذاب کی. ان پر عذاب بھی آتا ہے، ان پر جنت بھی ثابت ہو جاتی ہے. اس لیے جتنا اہم یہ ہے اتنا ہی اہم یہ باب بھی ہوتا ہے. اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی جو افراد طیب جدا ہو چکے تھے، جن کو بشارت دی گئی تھی جنت کی، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے بالکل خوف نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہی ان کو طیب قرار دے دیا، اللہ نے ہی ان کو جنت کی بشارت دے دی ہے. تو اب یعنی کفر کا خوف ان پر بالکل آتا نہیں ہے. تو یہ ان مخصوص گروہ سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان تھا جن کو اللہ نے طیب کر دیا. اچھا اب کچھ لوگ ایسے جو جس طرح منافقین بھی تھے، بہت سے ہوتے ہیں بیچ میں مل جاتے ہیں جن کے دل میں اخلاص نہیں ہوتا، جو السابقون الاولون کے جس طرح اللہ نے فرمایا نا اتبعوہم بإحسان، انہی کے رستے پہ چلنے والے وہ نہیں تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنا بھی قرار دیا. اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے جو طیب لوگ نہیں ہیں ان قریب یہ مشرکین قبائل کے ساتھ مل بھی جائیں گے. تو یہ بشارت صرف ان صحابہ کرام کے متعلق تھی کہ جنہیں ہم کہیں کہ وہ جو طیب گروہ اللہ نے الگ کر دیا تھا، خبیث الگ کیا، ان پر عذابات آئے تھے اللہ تعالیٰ کے، ان کو جنت کی بشارتیں دے دی گئی تھی اللہ کی طرف سے. ان کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان پر شرک کا خوف نہیں ہے، اس لیے کہ طیب ہو گئے، نکھر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے لیے چن لیا. تو یہ ہے اس کی درست بات جو قرآن پاک کے جسے ہم کہتے ہیں ایک اصل میں سمجھ میں آتی ہے. اس طرح کی اور بھی بہت سی روایتیں سمجھ میں آتی ہیں. یعنی تمام صحابہ کرام کے لیے بھی یہ الفاظ نہیں ہیں، بلکہ وہ کہ جن کو اللہ نے بشارت دے دی تھی ان کے بارے میں یہ بشارت. دیکھیں ہمارے یہاں تو صحابہ کرام، صحابہ جس کی جو لفظ ہے اس کے میننگ مختلف ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جتنے بھی لوگ ایسے تھے کہ جو طیب زمرے میں جدا ہو چکے تھے، جن کو اللہ نے جدا کر دیا، ان کو طیب قرار دیا اور ان کے لیے جنت کی بشارتیں دے دی، یہ ان کے لیے تھا. ایسے لوگ جو بالکل اس زمرے میں نہیں تھے اور جنہوں نے بعد میں یا دل میں نفاق تھا یا کچھ بھی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خاص فرما دیا تھا کہ یہ بعد میں مشرکین قبائل کے ساتھ مل جائے. اور ایسا ہی ہوا، بعد میں بہت سے جو ٹولے تھے وہ چلے گئے، کسی دوسرے قبیلے کے ساتھ چلے گئے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے چن کے طیب کر دیا تھا وہ ایمان پر قائم رہے. اچھا سر، دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے جس طریقے سے ابھی آپ نے کہا کہ جس کو اللہ کی طرف سے بشارت آ گئی اور وہ خبیث اور طیب جدا ہو گئے، وہ طیب لوگوں میں چلے گئے، وہاں کے لیے بشارت آ گئی. نارملی جو ہم مسلمان ہیں، قیامت تک جو مسلمان آئیں گے، بظاہر جو وہ اسلام والے اعمال کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی تو جنت کی بشارتیں آئی ہیں نا، کہ جو ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، اس کو جنت کی بشارت ہے. تو اس میں اور وہ صحابی کو خاص قرار دینے میں ان دونوں میں فرق کیا رہے گا؟ دیکھیں وہاں پر گروہ متعین ہو جاتا ہے. اچھا، معین طور پر وہ گروہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیں گے یہ طیب گروہ ہے اور یہ خبیث گروہ ہے. پھر ان خبیث گروہوں پر عذاب آ جاتا ہے، تو وہاں پر گروہ متعین ہو جائیں گے. اس کے بعد یعنی اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کے بعد جتنے بھی لوگ آگے تک آئیں گے، اس کو معین طور کے اوپر ہم کلام کبھی نہیں کر سکتے کہ یہ شخص طیب ہو چکا ہے یا یہ شخص خبیث ہو چکا ہے. اس پر جنت ثابت ہو چکی ہے اور اس پر عذاب ثابت ہو چکا ہے. یہ اختیارات ہمارے ہیں ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے. اللہ تعالیٰ کی وحی سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر طیب خبیث الگ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. ہمارے یہ اختیارات نہیں ہوتے. تو ہم لوگ اس عمومی حکم کے تحت تو چلیں گے، معین کر کے کسی گروہ کو، کسی افراد کو کسی بھی طرح کا طیب ہونے کا یا خبیث ہونے کا حکم ہم لگا ہی نہیں سکتے. تو آج کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا بھئی یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی مرے گا، یہ جہنم میں جائے گا، یا یہ جنتی ہے جنت میں جائے گا. معین کر کے کسی کو نہیں بالکل نہیں کہا جا سکتا. بلکہ کوئی شخص ہے وہ سری کفر میں بھی پڑا ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کون سا عذر قبول ہوگا، کون سا عذر قبول نہیں ہوگا، اس کے بارے میں بھی ہم کلام نہیں کر سکتے. آپ کو میں ایک فتویٰ بیان کرتا ہوں شیخ ابن تیمیہ صاحب کا رحمۃ اللہ، بڑا نفیس ہے، آپ جملوں پہ غور کیجئے گا. ان سے سوال ہوا کہ ایک شخص ہے وہ اللہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، خدائی دعویٰ کرتا ہے. اچھا. اور ایک فتنہ تھا اس زمانے میں،
تو ذکر کیا کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے. انہوں نے کہا حکم پوچھنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ڈکلیئر واضح طور پر کرے کہ میں خدا ہوں تو ظاہر اس سے بڑھ کر کفر کیا ہو سکتا ہے. اچھا اسی شخص نے پھر سوال کیا تھا کہ یہ جو شخص ہے کہ بروز قیامت کے ہم کہہ سکتے ہیں پکا جہنمی ہے. تو شیخ ابن تیمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ نہیں بولنا, اس کا کیا عذر اللہ کی بارگاہ میں ہوگا کیا نہیں ہوگا نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا. پھر انہوں نے مثال دی, انہوں نے کہا بالکل ممکن ہے یہ ایسے کسی نفسیاتی مرض کے اندر مبتلا ہو کہ اس کے اوپر وہ احکامات اللہ کی بارگاہ میں لگ ہی نہ رہے ہو, کیونکہ بہت سے نفسیاتی امراض ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر ذہنی توازن اتنا بگڑ جاتا ہے کہ انسان بڑی بڑی ایسی باتیں کرتا ہے. انہوں نے کہا ممکن ہے یہ اپنے بھی اس توازن کے اندر نہیں ہے, یہ عذر اللہ قبول کر لیں اس کا, اس پر ویسے کفر نہ جاتا ہو کہ اللہ کی بارگاہ کے فیصلے ہم نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ طیب اور خبیث اس کو ہم معین کر کے بیان ہی نہیں کر سکتے, یہ اختیار ہمارا نہیں ہے, یہ اللہ رب العزت کا اختیار ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اچھا سر, مسئلہ یہ ہوتا ہے جس طریقے سے آپ نے بڑی اچھی وضاحت کر دی ہے, اب کئی معاملات پر ہم لوگ شرک کا حکم لگا دیتے ہیں. قبروں کے معاملات ہیں, غیر اللہ سے استمداد کے معاملات ہیں, اور بہت سارے معاملات ہیں, تو کہا جاتا ہے بھائی یہ بھی شرک ہے, یہ بھی شرک ہے, یہ بھی شرک ہے. اس پر اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ جناب کیا اتنا شرک ہو گیا ہے, یہ بھی شرک ہو گیا, وہ بھی شرک ہو گیا. وہ کہتے ہیں شرک ہوتا ہے اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کر دینا. تو اگر غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں تو اس میں کون سا شرک ہے؟ سر اس لیے مردوں کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں, قیام کر رہے ہیں, ہاتھ باندھ رہے ہیں, تو اس میں کون سا شرک ہے؟ میں اس لیے آپ کو ذکر کر دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں شرک والے اعمال جو دکھنے میں زیادہ آ جاتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے جس طرح آپ نے ابھی ایک جملہ ذکر کیا کہ شرک کہتے کہ اس کو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دو, اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کر دو. ایمان سے یہی جملے ہمارے یہاں زبانوں پہ چل رہے ہیں, اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کر دو یا صفات میں. سر ایک بہت بڑا حصہ چھوڑ جاتے ہیں ہم شرک کی تعریف میں, اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کر دیا جائے. اب بتائیں وہ شرک ہے یا نہیں؟ وہ بھی شرک بنے گا, ظاہری سی بات ہے. ہم صرف ان دو چیزوں کے اوپر لوگوں, بھائی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا تو شرک ہے, اللہ کی صفات میں تو شرک. سر عبادت میں بھی کسی کو شریک کیا جائے تو شرک بنتا ہے. اب آپ غور کر لیں, قرآن پاک کو پڑھیں, وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت قرار دیا. سر جس چیز کو اللہ نے اس کے نبی علیہ السلام نے عبادت قرار دیا, سر ختم ہو گئی بات, وہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. دیکھیے گا اب موٹی موٹی چیزیں تو ہمیں پتہ ہیں. سر نماز ہے غیر اللہ کے لیے پڑھ سکتے ہیں؟ سر میں آپ کو بولوں لاکھ تعویلیں کر لوں کہ میں عطائی جہت میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں خدا سمجھ کے نہیں نماز پڑھ رہا ہوں, پھر بھی کیا آپ اجازت دیں گے؟ کسی سے بھی پوچھ لیں. روزہ رکھ لوں, حج کر لوں, کسی کا نہیں. اسی طرح انما الدعاء هو العبادہ, یہ جو دعا ہے جو ہم اکیلے تنہائی میں کسی ایسی ذات سے عاجزاً مانگتے ہیں کہ جو سب سنتا سب جاننے والا, اس سے کچھ چیز مخفی نہیں ہے, اس کو بھی تو قرار دیا گیا انما الدعاء هو العبادہ. دعا بہت بڑی عبادت ہے, بلکہ عبادتوں کا مغز ہے. یہی وہ وجہ ہے قرآن پاک میں آپ پڑھیں تو دعا کے حوالے سے کثرت کے ساتھ آیات موجود ہیں کہ جس وقت یہ کشتی میں بیٹھتے ہیں تو خالصتاً طوفان آ جائے, اللہ سے دعا کرنے لگ جاتے ہیں, لیکن اللہ نجات دے دے تو پھر یہ شرک کے اندر مبتلا ہونے لگ جاتا. دعا بہت بڑی عبادت ہے, یہ انسان کو بالکل امتیاز پیدا کر دیتا ہے کفر و شرک کے حوالے سے. اب میرا آپ سے سوال ہے, جب عبادت میں بھی شراکت جائز نہیں تو دعا کے اندر شراکت کیسے جائز ہوگی؟ کہ جن صفات کے ساتھ میں اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں اسی حالت اسی کیفیت میں تعویلیں کر کے میں غیر اللہ کی طرف بھی متوجہ ہو رہا ہوں. جس طرح نماز میں تعویلیں نہیں چل سکتی ہیں, روزے میں نہیں چل سکتی ہیں, سر دعا میں کیسے چل سکتی ہیں؟ یہ وہ پرابلم ہے. قرآن پاک کو کثرت سے پڑھیں, دیکھیں قرآن پاک نے کن کن چیزوں کو عبادت قرار دیا ہے, کن کن چیزوں کو اپنے ساتھ خاص رکھا اللہ رب العزت نے. ہم اس کے اندر بالکل نہ ذات صفات تک محدود نہ رہیں. عبادت کے اندر اگر کسی اور کو آپ نے داخل کر دیا یہ بھی شرک ہی ہوا کرتا ہے, جسے عبادت میں شرک کہا جاتا ہے. یہاں توجہ نہیں ہے اس لیے ہم زیادہ ملوث ہو جاتے ہیں. اچھا نارملی یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ کا حکم نہیں آیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم نہیں آیا, اور پھر انسان اس کے اندر عمل دخل کرتا ہے, دخل اندازی کرتا ہے, جناب یہ غلط ہو جائے گا, یعنی وہ اپنا ایک شرعی حکم بیان کرتا ہے لیکن نسبت اللہ کی طرف بھی کر رہا ہے, رسول کی طرف بھی کر رہا ہے, تو یہ بھی شرک بنتا ہے کیا معاملہ؟ میں سوال سمجھا نہیں. جس طریقے سے مطلب ایک حکم قرآن میں نہیں آیا, حدیث میں بھی نہیں آیا, اور وہ دین کے معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہیں, بھائی یہ شرعی مسئلہ ہے, تو کیا یہ بھی شرک کے اندر چلا جائے؟ اگر تو کوئی اجتہاداً کوئی حکم نکال رہا ہے, یعنی قرآن سنت میں غور و فکر کر کے جو مسکوت بحثیں ہیں, جو غیر منصوص مسائل ہیں, اس کا استنباط کر رہا ہے, تو پھر یہاں پر ہم کہیں گے اجتہاد ٹھیک ہوا یا غلط ہوا, یہاں پر شرک. اگر ایک شخص ایسا ہے کہ جو نہ استدلال کر رہا, نہ اجتہاد کر رہا, نہ قرآن سنت میں غور و فکر کر رہا, بلکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ بس ٹھیک ہے ہم نے جس کو جائز بولا وہ جائز ہو جائے گا, یہ شرک بنتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ اللہ کے علاوہ کیا کوئی اور بھی ہے جو تمہارے لیے مشروع ٹھہراتا ہے دین میں کوئی چیزیں؟ شرع لکم من الدین. تو اس کا بالکل واضح نص ہے قرآن پاک کی کہ یہ جو ہمارا دین ہے یہ اللہ کا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, یہ رب کا دین ہے,
اسی نے چیزیں ذکر فرمائیں، اسی اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں ہمیں تعارف کروایا، اوصاف بیان کیے اور رسولوں سے متعلق بیان کی. ہم اس کے اندر اپنی طرف سے کچھ بھی کریں گے تو یاد رکھیے گا ہر شرک اور ہر کفر کی اصل یہ ہے کہ ہم اللہ کی نسبت سے جھوٹ بول دیتے ہیں. اچھا، یہ شرک بن جائے گا، یہ ڈائریکٹلی شرک نہیں بنتا. ہر شرک اور ہر کفر کی اصل یہ بنتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، جس چیز کا علم نہیں ہوتا اللہ کی نسبت وہ بات نہ کیا کر. یہ اصل ہے. دیکھو شرک کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بھئی فلاں اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ جھوٹ باندھا. آپ نے کسی چیز کو حلال کہہ کے حرام کہہ کے اپنے آپ کو شارع سمجھتے ہوئے پھر جھوٹ باندھا. اسی طریقے سے آپ جتنے بھی شرک کے مظاہر ہیں، اعمال ہیں، آپ ان پہ غور کریں گے وہ سب ایکچولی جھوٹ ہوتا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کی نسبت سے بول رہے ہوتے ہیں. اس لیے بڑی احتیاط چاہیے ہوتی ہے. شرک کی جو سب سے بڑی قسم ہے جس کو قرآن پاک ذکر کرتا ہے خذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انسان کبھی کبھی علماء کو بھی رب کا درجہ دے دیتا ہے. یہ غیر شعوری طور پر اس عمل شرک میں بہت سے لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں. جب ان کے سامنے قرآن آتا ہے، اللہ کی کتاب آ جاتی ہے، وہ پھر بھی کہتا ہے میں نے اپنی فکر کو ترجیح دینی ہے، فرقے کو ترجیح دینی ہے. یہ چیزیں پھر بہت خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. ٹھیک ہے سر، یہاں بڑی بہترین وضاحت کر دی آپ نے. اور یہ جو توجہ دلائی نا آپ نے، عبادت میں بھی جو ہے نا وہ شرک ہوتا ہے، یہ بڑا معاملہ ہے اور اس میں توجہ جاتی نہیں ہے ہماری. نارملی دعا، استمداد غیر اللہ سے، یہ سب چیزیں اسی کے اندر آ رہی ہوتی ہیں اور توجہ نہیں جاتی. ویسے نارملی یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں شرک بنتا ہے. آپ نے توجہ یہ دلائی، بہترین. اچھا سر، اب مسئلہ یہ جیسے قبور کے بہت سارے معاملات ہیں، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کئی سارے معاملات غلط ہو رہے ہیں، قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، حدیث کے خلاف چلے جا رہے ہیں، طور طریقے اپنے اپنے بنا لیے ہیں سب نے. اب اس کو کیا ہم لوگ یوں کہیں کہ جناب یہ غلط ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، بھائی آپ اس سے بچو، یا بولیں بھائی ابھی ذرا حکمت ہے، خاموش ہو جاؤ، رہنے دو، یا بولو بھائی خرافات ہے، کوئی بات نہیں، آرام سے عوام چھوڑ دے گی؟ ان دونوں میں سے کون سا پہلے درست ہے؟ خرافات بھی کہیں گے جو اگر شرکی افعال اور اعمال ہو رہے ہیں، بالکل شرکی افعال اور اعمال کہہ کر تنبیہ کی جائے گی، کیونکہ ایک مسلمان کے دل میں ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اگر وہ غیر شعوری طور پر بھی یا کم علمی کی وجہ سے بھی کسی کام میں ابتلا ہے اس کا، وہ اس کے مطلب بچے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ کرے. ہاں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے. وہی بات ہے جس طرح آپ نے حدیث سے پوچھا تھا کہ ہمارے یہاں یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ کوئی بھی کام ہے اب ہم اس کو شرک نہیں بول سکتے ہیں، بس چاہے قبور کے اوپر ہمارے جو غلو ہو رہے ہیں یہ شرک نہیں بول سکتے، یہ غلط ہے. بلکہ ماضی میں بھی آپ صدیوں پیچھے چلے جائیں تو جن علماء کے دور میں جن کا نام آج بڑی ہم عزت احترام سے لیتے ہیں، رحمت اللہ علیہ بھی لگاتے ہیں، ان کے سامنے بھی جب قبور کے معاملات کے اندر خرافات ہوتی تھیں، غلو ہوتا تھا، وہ اس کو بالکل شرک کے الفاظ سے تعبیر بھی کرتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے بھی. اچھا، بہت سے اس کے حوالہ جاتے ہیں. میں ایک حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ دیکھیں تفسیر کبیر کے اندر بھی وہ ایک جگہ ذکر کرتے ہوئے کہ جو کفار ہیں یہ اپنے شفعاء بناتے تھے کہ شفیع اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیں گے، اس طرح کی. اس کے اوپر انہوں نے جملہ لکھا، میں پڑھ دیتا ہوں. فخر الدین رازی فرماتے و نظیرہ فی ھذا الزمان، کہہ رہے میرے زمانے کے اندر اس کی بالکل مثال یہ ہے. اشتغال کثیر من الخلق، ایک بہت بڑی خلق، بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی، سر الفاظ پہ غور کیجیے گا، وہ کہہ رہے ہیں بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی بتعظیم قبور الاکابر، اکابرین کی قبور کی تعظیم کے معاملے میں وہ ایسے مشغول ہو چکے ہیں علی اعتقاد انہم اذا عظموا قبورہم فانہم یکونون شفعاء لہم عند اللہ، کہ اگر ہم ان کی قبور کی تعظیم کریں گے اور اس کے اندر جو جس طرح جو بھی افعال ہیں وہ قبور کی تعظیم کریں گے تو یہی اللہ کے ولی بروز قیامت ہمارے لیے شفعاء ہوں گے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ بالکل وہی چیزیں ہیں جو ان کے تصورات تھے، ہم نے قبور کے ساتھ اس طریقے سے تعلق چھوڑ دیا. اور الفاظ ہیں کثیر من الخلق، بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی. اب اندازہ کریں کہ یہ بھی صدیوں پرانے ہیں نا آج کے، لیکن انہوں نے اپنے دور میں دیکھا کہ قبور کی تعظیم کے معاملے میں غلو ہو رہا ہے، اور ایسا غلو ایسے اعتقادات کے ساتھ جو کفر میں جا رہا ہے، شرک میں جا رہا ہے، تو بڑے سخت الفاظ کے ساتھ تنبیہ انہوں نے کی. اس لیے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو ہمارا سب سے بڑا ایک فخر ہونا چاہیے وہ توحید ہے. اس سے بڑھ کر نعمت کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر کے آپ بولیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے. تو اس پر جو ہے نا تو جو شرکیہ معاملات ہوتے ہیں بالکل اچھے انداز کے اندر تنبیہ ہونی چاہیے مسلمان، تاکہ ان افعال سے خرافات سے اپنے آپ کو باہر نکالے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، بہترین وضاحت کر دی آپ نے.